اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ رب نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحیم رب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسلامک وظائف پیڈیا کے عزیز دوستوں، میری ماؤں اور میری بہنوں اور چاہنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم رمضان المبارک کے پہلے جمعے کا خاص وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں، وہ لوگ نہایت ہی مقدر والے ہیں، وہ لوگ نہایت ہی نصیبوں والے ہیں جن کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مل جائے۔ دوستوں، وہ لوگ نہایت ہی خوش نصیب لوگ ہیں جن کو رمضان المبارک کا نیکیاں کمانے والا مہینہ مل جائے، دولت والا مہینہ مل جائے۔ دوستوں، اگر آپ کو بھی مل گیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، جو شخص اس وظیفے کو رمضان المبارک کے پہلے جمعے میں کرتا ہے، میرا رب اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ پہ رزق کی تنگی ہے، اگر آپ پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں آپ پہ ہیں، تو دوستوں آپ چاہتے ہیں کہ مصیبتوں سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے۔ دوستوں، آپ چاہتے ہیں کہ تمام مشکلات آپ سے ہٹ جائیں۔ دوستوں، آپ چاہتے ہیں کہ دولت کی بارش ہو جائے۔ اگر رزق کی تنگی ہے، کافی لوگ پریشان حال ہیں کیونکہ رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے۔ دوستوں، آپ چاہتے ہیں آپ پہ رزق کی فراوانی ہو۔ دوستوں، وہ کون سا ایسا عمل ہے جو رمضان المبارک کے پہلے جمعے کو کریں تو دولت کی بارش ہوگی، نصیب چمک اٹھیں گے، مقدر چمک اٹھیں گے، نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ جیسا بھی چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تو دوستوں، آج ہم آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں کہ دوستوں، ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہیے گا تاکہ آپ سے کوئی بات مس نہ ہو جائے، آپ کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو دوستوں، بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس وظیفے کو۔ دوستوں، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آ گیا اور سب لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ کب یہ وظیفہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کو یہ وظیفہ کریں، نصیب اور مقدر کے بنتالے کھل جائیں، نصیب اور مقدر چمک اٹھے۔ تو دوستوں، آپ نے سب سے پہلے جمعے کی نماز ادا کر لینی ہے۔ اب مغرب کی نماز سے پہلے اور جمعے کی نماز پڑھ کر یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقے سے کیا ہوگا؟ جو بھی مصیبتیں، جو بھی حالات، جو بھی مشکل حالات آپ پہ آنے والے ہیں، اگر آپ پہ رزق کی تنگی ہے تو صدقہ دے دینے سے آپ کی رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی۔ دوستوں، اگر آپ کی مشکلات اگر آپ پہ مشکلات ہی مشکلات ہیں، آپ مشکلات سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو دوستوں صدقہ دینے سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، مصیبتیں ہٹ جائیں گی۔ تو دوستوں، آپ نے جمعے کی نماز کے بعد صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ کتنا دینا ہے؟ دوستوں، آپ کی جتنی بھی اطاعت ہو، استطاعت ہو، جتنی بھی استطاعت ہو، آپ اس کے مطابق صدقہ دے دیں۔ لیکن اس بات کو ذہن میں لازمی رکھیں کہ صدقہ اس طرح دینا ہے کہ ایک ہاتھ دے، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ دوسرے ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ دوستوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ تو دے دیتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر بھی دیتے ہیں، لیکن اس صدقے کے اندر دکھاوا پایا جاتا ہے،
وہ دکھلاوے کی نیت سے دیتے ہیں کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، لوگ مجھے کہیں یہ بہت بڑا متقی ہے، لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت ہی پرہیزگار ہے، یہ اللہ کی راہ میں لاکھوں کھربوں اور اربوں روپے خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے۔ تو دوستو آپ نے اس طرح کا صدقہ نہیں دینا دوستوں، چاہے 1 روپیہ ہو، 1 آنا بھی ہو، آپ نے صدقہ دے دینا ہے بالکل اخلاص سے، نیت کے ساتھ۔ آپ کے ذہن میں ایک ہی بات ہو کہ شاید میرے اس صدقے سے غریب کی مدد ہو جائے۔ دوستوں جب غریب کی آہ اللہ رب العزت سنتے ہیں تو فوراً اس کے من میں جو بھی دعا آتی ہے، آپ کے لیے یقیناً اچھا ہی سوچا ہوگا غریب نے جب آپ کو صدقہ دیا ہوگا، وہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ اور جب وہ اس خوشی کے عالم میں غریب جب آہ نکلتی ہے، جب وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر، دوستوں یقیناً آپ کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ دوستوں آپ نے صدقہ دینے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، وہ تو بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب بعض لوگ جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا قرآن مجید پڑھتے ہیں، ان کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا۔ دوستوں قرآن مجید میں زبر اور زیر پیش غلط پڑھنے سے اس لفظ کا تمام معنی بدل جاتا ہے۔ اگر وہ خیر کی اگر آیت ہے، وہ شر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ کو صحیح طرح درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ نے ویڈیو کو پیچھے کر کے اس درود ابراہیمی کو سن لینا ہے۔ تو دوستوں اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے ہاں مصلی پہ بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، باوضو ہو کر، کیونکہ آپ نے جمعے کی نماز پڑھ لی ہوگی، اس کے بعد وہیں مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ دوستوں اس کے بعد 313 مرتبہ واللہ خیر الرازقین پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے بالکل اخلاص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ دوستوں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، پھر بھی ہم پہ مشکلات ہیں، ہم راتوں کو اٹھ کر قیام بھی کرتے ہیں، آدھی راتوں کو اٹھ کے قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے۔ تو دوستوں میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس بات کو لازمی شیئر کروں۔ دوستوں آپ جب اس وظیفے کو کریں اخلاص سے نیت کے ساتھ کریں۔ آپ کے ذہن میں ایک ہی بات ہو کہ جب میں اس وظیفے کو کروں گا میرا رب اس وظیفے کو قبول کرے گا، جو بھی مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی، نصیب کے اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ دوستوں آپ نے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کسی اور مسلمان بھائی کی زندگی بدل جائے، تقدیر بدل جائے اور مقدر بدل جائے۔ دوستوں اگر اس پہ مشکلات آئی ہوئی ہیں اور اگر اس پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اگر آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کیا، اس نے سن لیا، اس نے وظیفہ کیا، اللہ رب العزت نے اس کا وظیفہ قبول کیا، دوستوں وہ سارا اجر و ثواب آپ کے عمل نامہ میں بھی لکھ دیا جائے گا۔ والسلام۔